حالات کی بہتری کے جو میسر آتے. یہ جو بات ہے کہ علم جتنا حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، یہ مسئلہ علماء دین کا نہیں ہے کہ ان سے یہ بات پوچھی جا رہی ہوگی. ہم سب اپنے اپنے دائروں کے اندر عالم ہیں. جھوٹ اور سچ کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، حلال اور حرام کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، حق اور باطل کے درمیان ہماری تمیز موجود ہے، اعمال صالحہ اور گئے گزرے اعمال کے بارے میں ہم واقف ہیں. لہذا اس علم کے بعد اس کے مطابق ان سانچوں کے اندر کتنا عمل میں ہم نے اپنے آپ کو ڈھالا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی تیاری کی جائے. مال کمایا کہاں سے تھا، مال خرچ کہاں سے کیا تھا. میں نے تھوڑا سا یہ ذکر کیا ہے کہ تصور مال کا درست ہونا بہت ضروری. ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں اس سلسلے میں، ذرا تھوڑا سا وقت لگ جائے گا اس میں. وہی تصور مال کا مسئلہ ہے سارا. یہ جو غزوہ تبوک کی بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور چندے کی اپیل کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اری نیک بخت، آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کی فضیلت بیان کرتے رہے، آج پہلا موقع ایسا ہے کہ آپ نے کھلے کھلے چندے کی اپیل کر دی کہ لاؤ جو کچھ لا کر دو. اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بولے کہ اری آج ہی کا دن ایسا طلوع ہونا تھا کہ گھر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ کون حضرت ابوبکر صدیق ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے جب ہجرت کی تھی تو 60,000 سکہ رائج الوقت ان کے پاس تھا. 60,000 تو آج بھی بہت کم نہیں ہوتا، اچھا خاصا ہوتا، لیکن اس وقت کا ذہن میں تصور لائیے. پھر یہ 60,000 120,000 کیوں نہیں ہوئے، 180,000 کیوں نہیں ہوئے؟ یہ تحلیل کیوں ہوتے گئے؟ یہ کہاں گم ہوتے رہے؟ تحریک کے کارکن تھے نا، صف اول کے کارکن تھے. پھر وہی کل والی بحث آ گئی ہے. جب اس صف کے اندر آدمی شامل ہوتا ہے تو پھر سرمایہ تحلیل ہوتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ گھٹتا ہے. پھر وہ ان راہوں پہ صرف ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری آخرت کے حوالے سے انسان کرتا ہے. تو کہا کہ ارے نیک بخت، آج ہی کا دن ایسا طلوع ہونا تھا کہ گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپیل سنی تو بہت ہی خوش ہوئے. اور خوش کس بات پر ہوئے؟ خوش اس بات پر ہوئے کہ آج گھر میں اس قدر دینے کے لیے میسر ہے اور اتنا لا کر حضور کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ ابوبکر جو ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ مسابقت کس معاملے میں ہے. یہ دوڑ جو ہے زندگی میں یہ کن امور اور حوالوں سے ہے. گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر کے مال و اسباب کو جمع کیا، نصف گھر کے اندر چھوڑا، بقیہ نصف جو تھا حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں. ادھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ، جسے محاورے میں ہم کہتے ہیں گھر کے اندر جھاڑو دی، جو کچھ میسر تھا اس کو جمع کیا. بلکہ واقعات میں تو آتا ہے کہ ایک کمبل کا ٹکڑا اس سے اپنے جسم کو ڈھانپا اور اسی کمبل کے ایک ٹکڑے کو اپنی بیوی کو دیا. باقی سب کچھ گھر سے لے کر سر پر پہنچے ہیں. حضرت عمر فاروق خوشی خوشی شاداں و فرحاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور گھر کا آدھا مال پیش کیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے حضرت ابوبکر چلے آ رہے ہیں اور سر کے اوپر گھر کا پورا ہی سامان لیے چلے آ رہے ہیں. چلا اٹھے کہ ابوبکر سے کوئی نہیں جیت سکتا، میں آدھا مال لے کر آیا ہوں تو یہ پورا مال. مسئلہ آدھے اور پورے کا ہے، گنتی کا نہیں ہے، وزن کا نہیں ہے، نیتوں کا اور اس حوالے سے اعمال اور اس سلسلے میں صلح آنے پاورتی ہونے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ ابوبکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ ان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی. یعنی کون سی چیز ہے کہ جو گھر والوں کو مطلوب ہوگی؟ اگر اللہ کے راستے میں جو کچھ دیا ہے اس نے وہ خرچ کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، وہ کمبل لپیٹے ہوئے تھے. واقعات میں آتا ہے کہ بڑے بڑے کانٹوں سے اس کمبل کو سیا ہوا تھا. حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون کمبل لپیٹے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابوبکر ہیں، ساری عمر اللہ کے راستے میں انفاق کرتے رہے، جو کچھ میسر تھا اسی کے راستے میں خرچ کرتے رہے.
اب جو بالکل آخری جمع پونجی تھی وہ بھی لا کر یہاں پر ڈھیر کر دی. حضرت جبریل امین نے کہا کہ اچھا میں تو انہی کی تلاش میں یہاں تک آیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلام کہلوایا اور پوچھا ہے کہ اپنے اس حال پر یہ راضی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جناب صدیق اکبر سے فرمائی کہ جبریل امین آئے ہیں اور یہ پیغام اور سلام لے کر آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اپنے اس حال پر راضی ہو. یہ خود بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات آدمی کسی جذبے سے کی وجہ سے دے تو دیتا ہے لیکن دل میں یہ کنیٹ سی لگی رہتی ہے، یہ کیا پتہ کل ضرورت پڑ جائے. چلو دے تو دیا ہے میں نے، لیکن ہاں ویسے تو بچہ بھی بیمار تو ہے، ہو سکتا ہے کل پھر کیا یہ کیا اس حال پر راضی. یہ جو راضی برضا ہونا ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت اور بڑا اس کا انعام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر جبریل کو واپس جانا ہے اور اس سوال کا جواب لے کر جانا ہے کہ کیا اپنے اس حال پر تم راضی ہو. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی میسر آیا، جب بھی میسر آیا اس کی توفیق اور فضل سے میسر آیا اور اس کی توفیق سے ہی اس کے راستے میں اس کو خرچ کیا. آج بھی جو گھر کے اندر موجود تھا اسی کی توفیق سے یہاں پر لے کر حاضر ہوا ہوں. تو اپنے اس حال پر اگر راضی نہ ہوں گا تو بھلا کس حال پر میں راضی ہوں. مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں پر خرچ کیا تھا. کمانے کا ذریعہ بھی اس کے اندر محنت، تگ و دو، جستجو، کوشش، کاوش بھی، اس میں جو مشقت اور محنت ہے وہ بھی، جو انویسٹمنٹ آدمی کر رہا ہے، جس میں جان کو گھلا رہا ہے، جو حاصل کر رہا ہے اس میں صرف کہاں کر رہا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ویسے سب سوال معلوم، ہم اہل علم میں سے ہیں، کوئی بہت بڑے عالم دین ہم نہ ہوں، لیکن اسلامی تحریک کے بظاہر ایک ادنا کارکن ہونے کے ناطے اہل علم کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے صحبت حاصل کرتے ہیں. شب و روز یہ 5 دن کی تربیت گاہیں، یہ اتمام حجت بھی ہے، یہ صحیح راستے پر چلنے کا عنوان بھی ہے، بلا شبہ سہولت فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ہے. یہی اتمام حجت بھی ہے کہ ان 5 دن کی تربیت گاہ میں تم نے کیا سیکھا تھا. کوئی ہے ترک و اختیار کا پیمانہ کہ جو تم نے 5ویں دن اپنے لیے طے کر لیا ہو کہ اب میں یہ 3 چیزیں تو ترک کر دوں گا، اب نہیں کروں گا، بہت ہو چکا، انف از انف. اور یہ 2 چیزیں بار بار میں کہتا ہوں لیکن ارادے کے ذوف کی وجہ سے کر نہیں پاتا ہوں، لیکن ان 5 دنوں نے اتنی غذائیت فراہم کی ہے، اتنی قوت ایمانی اور جذبہ ایمانی سے مجھ کو سرشار کیا ہے کہ اب قدموں میں جماؤ محسوس کر رہا ہوں، اب اس ارادے پر عمل درآمد کر گزروں. یہ جو ترک اور اختیار ہے یہ تو ہر لمحے انسان کے ساتھ لگا ہوا کہ اسے زندگی کے دائرے میں کچھ امور کو اپنانا چاہیے، کچھ کو ختم کر دینا چاہیے، زندگی کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے، صحیح رخ اس کو دینے کے لیے، اور کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر ہو کل کا واقعی حقیقی مصداق بننے کے لیے. تو علم کہاں سے، علم جو حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، اور مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں پر کیا. ایک واقعہ اور سنا کے بات کو میں ختم کرتا ہوں. وہ کیا نام ہے، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول رہا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر پائی، خلافت راشدہ بھی پورا دیکھا ہے، اس کے بعد کا وقت بھی انہوں نے گزارا ہے. قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر شریک تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ جنت کی طرف جائیں گے.